أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا۔ اور اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ ماں باپ، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، قرابت دار ہمسایہ، اجنبی ہمسایہ، پاس بیٹھنے والے، مسافر اور غلام باندیوں کے ساتھ بہتر سلوک کرو۔ بے شک اللہ اترانے والوں اور شیخی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ عبادت کرو اور شرک مت کرو، اور والدین عبادت اللہ کی ہو، پھر بت پرستی سے توبہ ہو، ایک بہت اہم کام ہے۔ اس اہم کام کے بعد ہمارے ذہن میں کیا چیزیں اہم آ سکتی تھی؟ سوچیں ہمارا نہ معلوم کیا کی چیزیں، حج، نماز، روزہ، زکوٰۃ، بہت سی چیزیں آ سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے سیدھا یہ کہتے ہیں ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ دوسری آیتیں ہیں کہ ماں باپ آپ کے مشرک ہیں، کافر ہیں۔ مشرک بہت بڑا اللہ کا باغی نافرمان ہوتا ہے، ناپسندیدہ انسان ہوتا ہے، لیکن آپ کا باپ ہے، وہ آپ کی ماں ہے، تو بھی اس کے ساتھ احسان کرو، بھلائی کا معاملہ کرو۔ ماں باپ کے بعد آپ کس کے ساتھ کرو گے؟ ذی القربیٰ، رشتہ داروں کے ساتھ۔ ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں؟ ہم آپ دیکھیں، یہ مسلمانوں کا اللہ حکم دیتے ہیں، اور یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ۔ یتیم مسکین ہم لوگ کچھ کو تعاون کر دیتے ہیں۔ پڑوسی کے سلسلے میں 4 قسم کے پڑوسی ذکر ہے، والجار ذی القربیٰ والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل۔ 3 طرح کے پڑوسی، ایک رشتہ دار پڑوسی، دوسرے بغل میں بیٹھنے والا پڑوسی، بغل میں رہنے والا پڑوسی، تیسرا بغل میں بیٹھنے والا پڑوسی۔ ان کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرو۔ رشتہ دار ہے اور بغل میں آ کے بس بھی گیا، آپ کا پڑوسی بھی ہو گیا، رشتہ دار بھی ہو گیا، اس کے ساتھ نرمی اور محبت معاملہ کرو۔ آپ کے بغل میں کوئی آ کے بس گیا، آپ کا رشتہ دار نہیں ہو، بغل میں بس گیا، اس کا آپ پر حق ہے، اس کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرو۔ آپ سفر میں جا رہے ہیں، کہیں محفل میں بیٹھے ہیں، آپ کے بغل میں کوئی بیٹھا ہے، آپ کا بغل کا پڑوسی، اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ وابن السبیل، اور مسافروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ ہمارا آپ دیکھیں پڑوسیوں کے ساتھ ہمارے کیا معاملات ہیں۔ مکانات بنتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا تان اس کے گھر میں گھس جائے، ہمارے نالی اس کے گھر میں جا کر کے گرے، اور اس طرح کی زیادتی کرتے ہیں، ہمارا مکان اس سے اونچا ہو جائے، اس کی ضروریات پریشانیوں کا خیال نہیں کرتے۔ یہ اسلامی معاشرہ، اسلامی سماج مسلمانوں کی شان کے خلاف ہے کہ اپنے پڑوسی کی فکر نہ کریں، اپنے مکان کو اونچا کرنے کے لیے اور اپنی شان کو بلند کرنے کے لیے اس طرح معاملہ کریں جس سے پڑوسی کو تکلیف ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے بارے میں اتنی زیادہ تاکید کی کہ ایسا محسوس ہوا کہ پڑوسی وراثت میں حصے دار بن جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ نے شکم سیر ہو کر کے کھانا کھایا اور آپ کا پڑوسی بھوکا سو گیا تو آپ ایمان والے نہیں ہو سکتے ہو۔ کہنے کے لیے حاجی صاحب رہو گے، کہنے کے لیے نمازی رہو گے، کہنے کے لیے بہت سارے القاب ہوں گے، لیکن اللہ کے رجسٹر میں آپ مومن نہیں ہو سکتے تمہارا پڑوسی اگر بھوکا سو گیا۔ صحابہ نے پوچھا اگر پڑوسی کافر ہو تو؟ بولے کافر ہو پھر بھی اگر وہ بھوکا سوتا ہے تو تم ایمان والے نہیں ہوگے۔ آج جو حالات بگڑ رہے ہیں، ہم اس بات کو نہیں سمجھتے، لیکن دوسری قومیں سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہمارے راستے میں آئیں گے تو ہمارے دلوں سے کفر کے اندھیروں کو ختم کرنے کو جانتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دل کفر کے اندھیروں میں رہیں، اس سے جیلوں وغیرہ میں جو دیندار مسلمان قیدی ہوتے ہیں ان کو عام قیدیوں سے الگ کر دیتے ہیں، اور وہاں کا معاملہ نہیں۔ تو یہاں تو ہمارے پڑوسی رہتے ہیں، ان کی میت ہو جائے، ان کے لیے کوئی خوشی کے موقع شادی بیاہ کا، تو ہر حال میں جانا چاہیے۔ اسلام کی تعلیم ہے، مسلمانوں کی ذمہ داری ہے میت میں، خوشی میں ان کے یہاں جائیں، ان کی حال خبر لیتے رہیں اور بات پوچھ کرتے رہیں۔ اسی طرح وما ملکت ایمانکم، اور جو لوگ تمہارے ہاتھ کے نیچے ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرو۔ کبھی بھی اپنے نوکروں کو، اپنے ملازموں کو نہیں ڈانٹنا چاہیے، رسوا نہیں کرنا چاہیے، یہ سنت ہے اور شریعت کا حکم ہے، قرآن کا حکم میں تلاوت کر رہا ہوں کہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، اللہ کی عبادت کرو، شرک سے بچو، ان لوگوں کے ساتھ معاملات اچھے کرو۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے خادم تھے، ایک واقعہ میں اللہ پاک لمبی ہونے سے میں ذکر کر دوں، حضرت زید، صرف حضرت زید کا نام قرآن میں آیا، کسی صحابی کا نام نہیں آیا. یہ جب غائب ہو گئے، بکتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے. بچے تھے، ان کے باپ بہت بڑے شاعر تھے، بہت بڑے ادیب تھے اور سردار تھے. تو اشعار کہا کرتے تھے کہ مجھے پتہ چل جائے کہ میرا بیٹا بادلوں میں ہے تو میں بادلوں میں جاؤں گا. جب بادل عربی اس لفظ میں بولتے ہیں تو مطلب ایک انسان اگر بادل میں گیا تو پھٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں مجھے برداشت ہے، لیکن میرا بیٹا معلوم ہو جائے کہ کہاں ہے تو میں لے کر کے آؤں گا. وہ اشعار اتنی زوردار ہوتے تھے، کلیجے پھٹ جائے، دماغ ہل جائے انسان کا. پورے عرب میں اشعار پڑھے جاتے تھے. کچھ اشعار ایسے ہوتے ہیں جو پورے چلنے لگتے ہیں، مشہور ہو جاتے ہیں، جیسے یوپی میں کعبہ یہ چل پڑا. ایسے تم سا پیارا تم سا کوئی معصوم نہیں رہا، جندوری نے کہا تھا، بہت پہلے کہا تھا، آدھی چیز چل رہی ہے. ایک لام بھی نہ لکھ سکا، میم بھی نہ لکھ سکا. نعت میں کہا انہوں نے، وہ ایف ایم پہ چلتے، نعت ہے لیکن ایف ایم پہ پڑھا جا رہا ہے وہ. تو کچھ اشعار اتنے وزندار طاقتور ہوتے ہیں کہ پوری دنیا میں چلنے لگتے ہیں، خاص طور عربوں کے اندر جو وزندار شعر. تو حرم میں کچھ لوگ گا رہے تھے، وہ سمجھ گئے کہ میرے ابا جان کا یہ شعر ہے، میرے ابو نے میرے لیے اشعار کہے ہیں. فون ان کے پاس آئے اور ایک کاغذ پہ دوسرا شعر لکھ کر کے دے دیا کہ میں جن لوگوں کے پاس بہت آرام کے ساتھ ہوں، ابو جان آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو تو بیٹے کی ایڈریس معلوم کرنی تھی کہ بیٹا میرا کہاں پڑا ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نوکروں کے ساتھ، کمزوروں کے ساتھ جو ماتحت ہیں، ہم کو کیسا معاملہ کرنا چاہیے. قرآن نے حکم دیا کہ اچھا معاملہ کرو. اللہ کے نبی کا نمونہ میں پیش کر رہا ہوں. ان کے باپ کو پتہ چلا کہ میرا بیٹا تو عرب میں، قریش میں اور مکہ میں موجود ہے. ہاشم گھرانے میں نیتاؤں کو لے کر کے آئے، بہت سارا تحفہ تحائف لے کر کے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا. اور اس کے بعد کہنے لگے کہ آپ کا خاندان ایسا ہے، آپ بنو ہاشم ہو، آپ کے خاندان میں یہ ہوتا رہا، یہ خدمت، تعریف کا پل باندھا. اس کے بعد کہا کہ میں ان تمام باتوں کے بعد سب سردار لوگ بیٹھے، میں بھی سردار ہوں، آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میرا بیٹا بکتے بکاتے ہوتے ہوتے آپ کی خدمت میں آ گیا ہے اور آپ کے پاس رہتا ہے. میں اپنے بیٹے کو لینے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتنی سی بات تھی، اتنے نیتاؤں کو لے آئے، اتنا تحفہ لے آئے، کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں تھی. اگر آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ جانا چاہے تو بغیر کسی تحفے کے، بغیر کسی سفارش کے آپ لے جا سکتے ہو. میں آپ کے بیٹے کو دوں گا، آپ کو، آپ لے جائیے. آپ کا بیٹا جاننا چاہے تو. اتنا فدا کار باپ، اتنا نیتا سردار پیسہ لے کر کے آیا. پوچھا بیٹے سے کہ بیٹا آپ چلو میرے ساتھ، کتنے اچھے لوگوں کے بیچ میں، چلو میرے ساتھ. انہوں نے کہا ابو جان آپ کی محبت، آپ کی شفقت سر آنکھوں پر، لیکن اس در کو چھوڑ کر کے میں نہیں جا سکتا ہوں، میں یہی رہوں گا، یہاں سے نہیں جاؤں گا. سب نیتا حیرت میں پڑ گئے کہ باپ کی محبت، یاروں کی محبت، گلیوں کی محبت، دوستوں کی محبت، ماں کی محبت، رشتہ داروں کی محبت، تمام محبتوں کو قربان کرتے یہ غلامی، یہاں شہنشاہوں کے تاج جھکا دیے جائیں. یہ نیتا کا لڑکا، سردار کا لڑکا غلامی اور نوکری کو اتنا پسند کہ باپ کی محبت بھول گیا. تو یہ سنت ہے. ہم اپنے نوکروں کے ساتھ ایسا معاملہ کریں، محبت کا معاملہ کریں کہ نوکر آپ کے لیے فدا ہو جائے، اپنے گھر پہ سونے کے بجائے کام کے لیے آپ کے دروازے پر سوئے اور صبح آپ گھر کام پہ چلا جائے. یہ سنت ہے. عام طور پر غلطی کوتاہی ہوتی ہے، سنت چھوٹ جاتی ہے. اس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے. اگر ہم تکبر کریں، من کان مختالا فخورا ان اللہ لا یحب، اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا جو تکبر اختیار کرے اور جو اترانا اختیار کرے. اترانا تکبر معنی بدلنے کے لیے میں نے کر دیا، مختال کا میں نے متکبر اور فخور کے میں نے متکبر. جو تکبر اختیار کرے اور ان کمزوروں پر رحم نہ کرے، اخلاق کے ساتھ نہ پیش آئے، اللہ کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہے. ہم لوگوں کو اللہ کی نظر میں پسندیدہ بننا ہے تو کیا کرنا ہے؟ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا ہے اور ان کی غلطیوں پر ان کو سمجھانا ہے، نظر انداز کرنا ہے. اور جو یہ لوگ ہیں، ان لوگوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، پڑوسی کسی بھی قسم کا پڑوسی ہو، ان سب کے ساتھ اور مسافروں کے ساتھ اور نوکروں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں تو ہم اللہ کے پسندیدہ ہوں گے. اگر ہم ان کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کریں گے تو اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم لوگ کی توفیق عطا فرمائے.